بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مجوسی تھے۔ آپ کا نام مابا تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ کا نام سلمان رکھا گیا۔ آپ کے والد ابو زخشاں آپ سے بہت محبت کرتے، اس لیے لڑکیوں کی طرح آپ کو گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہیں دیتے، لیکن آپ کے دل میں حق کی حرارت جاگی اور اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ پہلے آپ گرجا گھر تشریف لے گئے، وہاں کا پادری بڑا بد اخلاق تھا۔ اس کے انتقال کے بعد دوسرا پادری اس گرجا گھر کا متولی بنا۔ وہ اچھا تھا، وہ آپ سے بہت پیار کرتا۔ مرتے وقت اس نے آپ کو موصل کا پتہ دیا۔ وہاں سے نصیبین پھر اموریہ پہنچ گئے، وہاں غلام بنے اور دوسروں کے ہاتھ فروخت ہوئے۔ پھر آپ کا یہودی آقا آپ کو مدینے لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو فوراً خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ آپ غلام تھے، اس وجہ سے غزوہ احد اور غزوہ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد دوسرے تمام غزوات میں آپ شریک رہے۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن کے گورنر بھی مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت عطیہ بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ان سے مزید کھانے کا اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اے سلمان، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، کہ مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کا خود کو پابند کر کے چلتا ہے اور کافر اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے 50,000 وظیفہ ملتا تھا اور وہ تقریباً 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے۔ ان کا ایک چوغا تھا جس کے کچھ حصے کو نیچے بچھا کر باقی کو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے اور اسی چوغے کو پہن کر لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ جب انہیں وظیفہ ملتا تو اسے اسی وقت آگے خرچ کر دیا کرتے، اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے اور اس کی کمائی سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا میں تمہارے لیے ایک کمرہ نہ بنا دوں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بری لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہرو تو صحیح، سن تو لو، میں تمہارے لیے ایک ایسا کمرہ بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے ایسا کمرہ بنانا چاہتا ہوں کہ جب تم اس میں لیٹو تو تمہارا سر چھت کو لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو، یعنی اب تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔
حضرت جعفر بن برقان رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں بڑھتی جا رہی، یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے منہ بھر کر ہنسنے والے پر جسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کی جدائی۔ دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی۔ تیسری اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بد اخلاق، اکھڑ طبیعت اور سخت دل ہو گیا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے امانت داری کی صفت چھین لی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیمار جیسی ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو، جو اس کی بیماری اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو۔ جب اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں اس کی صحت کا نقصان ہو تو وہ معالج اسے اس سے منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم نے اسے کھایا تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اسی طرح وہ معالج اسے نقصان دہ چیزوں سے روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کا دل بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں کو چاہتا رہتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک اسے ان سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ آپ دمشق کی پاک سرزمین میں تشریف لے آئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے۔ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں طبیب یعنی قاضی بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے بیماروں کو صحت مل رہی ہے یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، شاباش ہو آپ کو۔ اور اگر آپ کو طب نہیں آتی اور زبردستی حکیم و طبیب بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو غلط فیصلہ کر کے مار ڈالنے سے بچیں، ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی 2 آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور وہ دونوں پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے اللہ کی قسم میں تو اناڑی حکیم ہوں، تم دونوں میرے پاس آ کر اپنا سارا قصہ دوبارہ سناؤ، یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے۔